السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں صادقین خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل نے اپنی تلوار گورنر کے گلے میں رکھ دی ہے اور اس کو بندی بنا لیا ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے ہی قلعے میں۔ جاندار پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے امیر حضرت؟ پھر صادقین دوبارہ خط پڑھ کر کہتا ہے اس پہ لکھا ہے کہ کئی قبیلے نے حملہ کر کے سب کو مار دیا ہے اور گورنر کی بیٹی حلینا غائب ہے۔ اورال کہتا ہے یہ ارطغرل کیا کر رہا ہے جب ہمیں اس علاقے میں امن کی ضرورت ہے؟ دوسری طرف ترگت، دوان اور عبد الرحمن پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم مرتب پوچھتا ہے کہ ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ ترگت کہتا ہے ان کو قلعے میں ہی روک لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے تم لوگ ایسے آرام سے کیوں کھڑے ہو؟ چلو اس کو تباہ کرنے چلتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کئی قبیلے نے حملہ کر کے سب کو مار دیا ہے۔ ارطغرل صاحب کے لیے یہ جال بچھایا گیا ہے، یہ تیر اس بات کا ثبوت ہے۔ ترگت حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ تیر آپ کے پاس کیسے آیا؟ حکیم کہتا ہے بمسی ایک لڑکی کو زخمی حالت میں لے کر آیا، یہ اس کی بازو سے نکلا ہے۔ دوان پوچھتا ہے کون ہے وہ لڑکی؟ درواش اسحاق کہتا ہے اس کا نام حلینا ہے۔ یہ سن کر ترگت اور دوان بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دیوان بمسی کو کہتا ہے تم نے ترگت صاحب اور ہمارے قلعے کو بچا لیا ہے بمسی۔ دوسری طرف صادقین کہتا ہے ارطغرل شاہی قلعے میں حملہ نہیں کر سکتا، میں ارطغرل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اورال کہتا ہے اگر ارطغرل نے نہیں کیا تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا؟ صادقین کہتا ہے اصل بات یہی ہے، یہاں کوئی ہے جو ہمارے علم کے بغیر کھیل رہا ہے اور ہم اس کا پتہ ضرور لگائیں گے۔ اتنے میں بادوحان داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کا سپاہی بمسی ایک زخمی لڑکی کو مہمان خانے میں لے آیا۔ اورال پوچھتا ہے کون سی لڑکی؟ بادوحان کہتا ہے اس کا نام حلینا ہے۔ یہ سن کر وہ سبھی بہت چونک جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل گورنر کو کہتا ہے تم اپنے غصے کو چھوڑ کر میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ گورنر کہتا ہے تم جیسے قاتل کو میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے پہلے تم یقین کر لو، کئی قبیلہ مجھے بتائے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اب تم نے مجھے کچھ نہ بتایا اور میرے سپاہیوں نے تمہاری بیٹی کو تلاش بھی کر لیا تو وہ لوگ اسے ضرور روکیں گے جنہوں نے یہ جال بچھایا۔ دوسری طرف حلینا بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ حکیم مرتب کہتا ہے ارطغرل صاحب کو ایک جال میں پھنسایا گیا ہے، اب آپ کو اس لڑکی کو چھپا کر یہاں سے لے کر جانا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ترگت کہتا ہے ہم اس کے لیے ارطغرل صاحب کی قبر بننے نہیں دیں گے، اور پھر وہ عبد الرحمن کو کہتا ہے کہ کچھ بہترین سپاہی تیار کرو، ہم صبح سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صادقین کہتا ہے کوئی ہمارے بغیر جال بچھا رہا ہے، لیکن وہ ارطغرل نہیں ہے، پھر لازمی وہ شخص کالا جیسر کے قلعے میں ہے۔ اورال کہتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے؟ صادقین یہاں سوچنے کے بعد کہتا ہے ایک نوجوان کمانڈر جو بوڑھے گورنر کی جگہ لینا چاہتا ہے، اور وہ ویسولیس ہے۔ اب تم فوراً وہاں جاؤ اور اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرو، اگر تم نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو وہ ارطغرل کو مار دے گا۔ تم اسے بتا دو کہ حلینا کہاں ہے، اور پھر ویسولیس اس لڑکی کو راستے میں ہی مروا دے گا۔ دوسری طرف عبد الرحمن قبیلے میں جا کر آئمہ خاتون کو بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب کو قلعے میں قیدی بنا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے قافلے پر کئی قبیلے والوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ سن کر آئمہ خاتون اور حلیمہ سلطان پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر عبد الرحمن کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے گورنر کی بیٹی کو تلاش کر لیا ہے، ہم کل اسے لے کر جائیں گے اور ارطغرل صاحب کو واپس لے آئیں گے۔ ابھی میں یہاں عورتوں والا لباس لینے آیا ہوں جو ہم اس لڑکی کو پہنائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف حلینا کو ہوش آ جاتا ہے اور بمسی اس کے کمرے میں موجود تھا۔ حلینا خنجر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر گر پڑتی ہے اور بمسی کو کہتی ہے تم مجھ سے دور رہو، تم قاتل ہو۔ اور بمسی کہتا ہے یہ آپ مجھے کیا کہہ رہی ہو، آپ مجھے جنگل میں زخمی حالت میں ملی تھیں۔ پھر حلینا کہتی ہے ان لوگوں نے تم جیسا لباس پہنا ہوا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر بمسی کہتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہو۔ اتنے میں حکیم ارتب اور ترگت اندر آ جاتے ہیں۔ حکیم کہتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھیل کھیلا گیا ہے جیسے ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے، انہوں نے کئی قبیلے جیسا لباس پہن کر آپ پر حملہ کیا تھا تاکہ اس کا الزام ہمارے اوپر آ سکے، اور آپ کے بابا بھی یہی سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ارطغرل صاحب کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ خیر خیریت سے ہمارے پاس آ گئی ہو، اب ہم آپ کو اپنے بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حلینا کہتی ہے میں آپ پر کیسے اعتماد کر سکتی ہوں؟ حکیم مرتب کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو مارنا ہوتا تو ابھی تک ہم ایسا کر چکے ہوتے۔ اور پھر ترگت کہتا ہے حلینا آپ ایک امن کی چابی ہو، اگر آپ کو نہ ہو جایا تو یہاں پہ جنگ چھڑ جائے گی، ہم صبح سویرے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔
دوسری طرف ویسولیس کے پاس جدید ترین تیر کمان آ جاتی ہے جسے وہ چیک کرتا ہے۔ اتنے میں پیتروس اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک ہیلینا کا کوئی نام و نشان نہیں ملا کمانڈر ویسولیس کہتا ہے کل جیسے ہی گورنر کا دیا ہوا وقت ختم ہوگا اور گھنٹی بجے گی اور میں ارطغرل کو مار دوں گا۔ پیتروس پوچھتا ہے اور گورنر؟ ویسولیس کہتا ہے وہ بھی مارا جائے گا، ویسے بھی اس کا آج کل میں وقت آ چکا ہے۔ پیتروس کہتا ہے میں نے تمام راستے قلعے کی طرف آنے والے اپنے سپاہی کھڑے کر دیے ہیں، اگر ہیلینا ان لوگوں کے ساتھ نظر آئی تو وہ یہاں زندہ نہیں پہنچ پائے گی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے اورال صاحب آئے ہیں کمانڈر ویسولیس، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے اس کو اندر بھیج دو۔ دوسری طرف گورنر کہتا ہے میرے کمانڈروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہی قافلہ یہاں آ رہا ہے۔ ارطغرل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ ویسولیس بھی جانتا تھا اس بارے میں؟ گورنر کہتا ہے نہیں، ویسولیس ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اگر تم سچ ثابت ہو گئے تو میں اپنے کمانڈروں سے خود تفتیش کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تم ویسولیس کو نظر انداز مت کرو گورنر۔ گورنر کہتا ہے ویسولیس غدار نہیں ہو سکتا، میں یہ بالکل نہیں مانتا۔ دوسری طرف جاندار قبیلے میں اصلیان سعادتدین کو جا کر کہتی ہے امیر حضرت کھانا تیار ہے، آپ آ جائیں۔ سعادتدین اسے روک لیتا ہے اور یہ ہار دے کر کہتا ہے یہ تم پر بہت اچھا لگے گا، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو پھر یہ ہار اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے اگر تم نے یہ قبول نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اصلیان کہتی ہے شکریہ امیر حضرت، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اورال ویسولیس سے کہتا ہے میں نے سوچا کہ میرا معاہدہ گورنر سے ہو گیا ہے لیکن میں غلط نکلا، مجھے پتہ چلا کہ گورنر کالا جسر کا اصلی حکمران نہیں ہے، آپ ہو۔ یہ سن کر ویسولیس حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اورال کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں ویسولیس، میں جانتا ہوں کہ تم کس چیز کے پیچھے ہو، ارطغرل نے شاہی قافلے میں حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر ویسولیس خنجر نکال کے اس کے گلے میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نے تمہارا یہاں سر کاٹ کر پھینک دیا تو مجھے کوئی اس بات کا جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن اورال کہتا ہے ایسا کرنے سے تم یہ نہیں جان پاؤ گے کہ گورنر کی بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ ویسولیس حیران ہو کر پوچھتا ہے ہیلینا کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ مجھے یقین دلائیں کہ ہم اب آپس میں دوست ہیں اور آپ میرے ساتھ تجارت جاری رکھو گے جب میں بازار کو اپنی مٹھی میں کر لوں گا۔ ویسولیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ارطغرل کی کلیلیں جلا دی تھی اور پھر ڈاکوؤں کے ذریعے تم نے اس پہ حملے بھی کروائے تھے۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ لازمی تمہارا آدمی سمن کے پاس کام کرتا تھا، یہ کہہ کر وہ کہکا مارتا ہے۔ تو پھر ویسولیس کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس معاہدے پر متفق ہوں، تو اب مجھے بتاؤ ہیلینا کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے کہ حلنی بازار میں، اگر وہ مری نہ ہوئی تو لوگ اسے یہاں لے کر آ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف سعادتدین اصلیحان کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے اصلیحان خاتون نے بہت اچھا کھانا تیار کیا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جاندار کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے امیر حضرت۔ اگلے دن تربت اور اس کے ساتھی تیار رہتے ہیں ہیلینا کو اپنے مقام پر پہنچانے کے لیے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ دیوان یہیں رکے گا اور مہمان خانے کی دیکھ بھال کرے گا۔ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ گورنر کی بیٹی اب کیسی ہے؟ حکیم کہتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ساری صورتحال سمجھا دی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے۔ پھر حلیمہ ہیلینا کے کمرے میں ایک لباس لے کر پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں۔ پھر حلیمہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں حلیمہ سلطان، ارطغرل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں گی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ابھی آپ کیسی ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر۔ حلیمہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے بھی بہت افسوس ہوا آپ کے شوہر کے بارے میں سن کر، مجھے امید ہے کہ آپ جلد انہیں دوبارہ دیکھیں گی۔ اور حلیمہ کہتی ہیں انشاءاللہ، اور آپ ابھی یہ لباس پہن لو، ہمارے سپاہی آپ کو حفاظت طریقے سے آپ کے بابا کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر حلیمہ باہر نکل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد حلیمہ باہر آتی ہے اور اس کا سامنا پھر سے ایک بار بمسی سے ہو جاتا ہے۔ بمسی اسے دیکھ کر پھر سے کہیں کھو جاتا ہے اور حلیمہ اس کے پاس مسکراتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیار ہوں بمسی، ابھی ہم جا سکتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس لباس میں بھی تیار ہوں، چلو چلیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر بمسی بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف گورنر کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ ارطغرل اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو؟ گورنر کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے۔ ارطغرل پانی لا کر دیتا ہے اور گورنر کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا۔
تم نے جو کہا ہے اگر وہ سب سچ نکلا، اگر میری بیٹی مر گئی تو یہ سب میری غلطی ہوگی اور میری ہی بے وقوفی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا ہے۔ ارطغرل اس کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور اسے کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور پھر دل پہ کہتا ہے کہ میرے شیرو، میری امید مت توڑنا، تم سبھی اس کو ڈھونڈ لو گے۔ اور یہاں پہ اس قصے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ ٹیک کیئر، بائے۔